قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. ہود نے کہا اے میری قوم میں نادان نہیں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کا رسول ہوں. یعنی کہ اس حضرت ہود علیہ السلام کو بھی سیم جواب ملا وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کو ملا کہ ہم تو تجھے جھوٹا مانتے ہیں, تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں اور تجھے بیوقوف کم عقل تجھے سمجھتے ہیں. تو یہ سب باتیں لے کے آ رہا نا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو, شرک مت کرو, یہ جو دعوت ہے یہ تو بیوقوف لوگ بولتے ہیں یہ کم عقل, اور تجھے ہم کم عقل پاتے ہیں اور تو جو ہے تو نادان ہے, تو بچہ ہے ابھی. آج بھی جب تم جو ہے کسی بزرگوں کو یہ کہو کہ تم یہ جو ہے باپ دادا کرتے ہوئے جو شرک چلا آ رہا سسٹم باباؤں کے نام پر اور یہ اللہ کے نام پر, یہ ساری چیزیں جو تم کرتے ہو یہ شرک ہے, یہ گناہ کی بات ہے, تو جو ہے نا آج بھی قوم کی بڑی بڈھیاں اور بڑے بوڑھے لوگ جو ہے یہی جواب دیتے ہیں تو نادان ہے بیٹا, تجھے کیا معلوم ہے, یہ ہمارے باپ دادا پردادا ان سے چلا آ رہا ہے, تو بڑا آیا آج کل کا آدمی. یہ جب دعوت تم پیش کرو گے تو تمہیں آج بھی یہ تانا مارا جائے گا جو تانا حضرت نوح, حضرت عاد اور حضرت ہود وغیرہ کو تانا مارا گیا تھا, اور نادان اور جو ہے جاہل کہا جائے گا اور جو ہے کم عقل کہا جائے گا اور جو ہے نا جھوٹا کہا جائے گا. مگر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام جہانوں کی طرف سے رسول ہوں, تم مانو یا مت مانو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم نہیں مانتے کوئی بات نہیں, مگر میں تو سارے جہان کے رب کا رسول ہوں. یہ انہوں نے دعوت پیش کی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین, میں اپنے رب کی پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین خیر خواہ ہوں. تو انہوں نے جواب دیا قوم کو میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت جو ہے اس کا پیغام جو ہے تمہاری طرف پہنچاتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی قوم کو کہا. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی خلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب سے تمہارے پاس نصیحت ایک آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے, تاکہ وہ تمہیں ڈرائے, اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و مند بنایا, پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں تمہیں میں سے ایک جو ہے نا اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, تو میں صرف پیغام پہنچانے والا ہوں اور تم لوگ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین کے جانشین ہو, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس کی طرف جو ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب تن و مند بنایا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اور جو ہے یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جو فلاح کیا ہے اس کو یاد کرو, اور یاد کر کے جو ہے تم جو ہے یہ شرک و بدعت خرافات سے توبہ کرو. قوم ہود نے بھی یہی اعتراض داغ دیا کہ ہم جیسا آدمی ہی کیسے ہمیں ڈرانے آ گیا ہے. یہ بات جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک جو ہے شوشہ چھوڑا تھا, وہی سیم جو ہے قوم ہود نے بھی, قوم عاد نے بھی وہی چھوڑا ہے کہ تم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو رسالت کا جو ہے منصب عطا کرنے کے لیے. یہ جو ہے اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہوا تھا, وہی حضرت ہود علیہ السلام کو بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت عطا کر رکھی تھی کہ فرمایا وہ جس کی طرح کی کوئی قوم بستیوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی ہے. سورۃ الفجر میں ان کا تذکرہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ایسی قوم پیدا ہی نہیں کی جس طرح عاد قوم جو ہے ہم نے پیدا کی. اتنی طاقتور اور اتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی تھی اس کو. اسی سے غرور و تکبر میں آ کر کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت رکھنے والا کون ہے. حامیم سجدہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے یہ قوم کا. بعض روایت کے مطابق قوم عاد کے افراد کے اوسط قد 12 فٹ تھے. غالباً اسی قوم نے اہرامات مصر تعمیر کیے تھے, یعنی کہ وہ جو پیرامڈس وغیرہ ہے تو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اتنی 12 فٹ بڑے جو ہے وہ لوگ جو ہے تھے, تو انہوں نے ہی شاید یہ پیرامڈ اور یہ اہرامات جس کو کہا جاتا ہے مصر کے, انہوں نے ہی تعمیر کیا ہے, ایسا مفسرین نے اپنا اندازہ بیان کیا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے رہیں انہیں چھوڑ دیں,
اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ جا۔ دیکھیے یہ بدذات قوم، یہ غلیظ قوم، یہ کافر قوم نے کیا کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جبکہ ہمارے بڑے، ہمارے آبا و اجداد جو ہے کئی الہ بنا رکھے، ان کی بات کو چھوڑ دیں، ان کی بات کو ٹھکرائیں، اور تو ہمیں روکتا ہے ان کی باتوں پر عمل کرنے سے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں پر بتایا ہمارے پاس لے آیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ان کو ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے، یعنی بروز اس کی عبادت کرنا۔ اس طرح کے جو ہے شوشے وہ چھوڑنے لگے اور کہا کہ ہمارے آبا و اجداد جس کی عبادت وہ کرتے آئے ہیں اس کو چھوڑ دیں، وہ کام چھوڑ دیں۔ یعنی کہ آج بھی اگرچہ آپ کسی کے پاس توحید کی دعوت لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی یہ اللہ کے علاوہ جس کو تم بیٹا یا بیٹی دینے والا کہہ کر باباؤں کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ فلاں یا مدد کہہ کر کے جو تم ندا لگاتے ہو، وہ شرک ہے، وہ گناہ ہے، تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم اس کو پکارنا چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ داداؤں نے پکارا ہے۔ آج بھی یہ قوم کے اندر، آج بھی مسلمان طبقے کے اندر یہ اعتراضات ہو جاتے ہیں، ہم تو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے ہیں، وہی روش پہ رہیں گے، انہوں نے جو کیا ہے وہ سچ کیا ہے۔ اس طرح کے جو ہے اعتراضات آج بھی آپ جب توحید کی دعوت دینے ایک اللہ کی طرف بلائیں گے تو یہ کہیں گے ہاں اللہ کی تو عبادت کر رہے ہیں ہم، ہاں یہ ہمارے باپ دادا بھی یہ طرح نظر و نیاز اور یہ ساری چیزیں ہم کرتے تھے، تو یہ ہم ان کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کے لیے کوئی کتاب نازل نہیں کی، کوئی احکام نازل نہیں کیے، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، ہمیں روکتا ہے تو اس سے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی قوم نے کہا اگر تو سچا ہے، تو اگرچہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا بتاتا ہے، تو لے آ وہ عذاب جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے، یہ مطالبہ کریں۔ آج بھی اگرچہ تم شرک سے رکو گے اور کہو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، شرک مت کرو، کفر مت کرو، بدعت مت کرو، خرافات مت کرو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرو، تو یہ کہیں گے جا رے بھائی جا چل، نہیں کرتے، دیکھ ہم جو ہمارے ابا ہمارے دادا کرتے ہیں وہی کریں گے، تو بار بار آ کے ہم کو سمجھا نہیں، جو ہمارے ساتھ عذاب ہوتا کہ کیا ہوتا کہ ہم دیکھ لیتے۔ آج بھی یہ جواب ملے گا آپ کو قوم کی طرف جب آپ یہ دعوت دینے جائیں گے ایک توحید خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آبا و اجداد کی تقلید قبول ہدایت کے سلسلے میں ہمیشہ ہی سے سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں تقلید آبا و اجداد اور تقلید ائمہ نے کئی گمراہیوں کو رونق بخشی ہے۔ ایک طبقے کو اپنے بڑوں کی تقلید کے مرض نے چشمہ نبوت کا صافی پانی پینے سے باز رکھا ہے۔ یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ آج بھی اگرچہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے تھے، اس چیزوں سے روکا ہے، اسی طرح کرتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے، ایسا روزہ رکھتے تھے، تو آج بھی آپ کو جواب دے گا کہ ہمارے باپ دادا جس کی تقلید کرتے آئے ہم اس چیز سے رک کر کے تیری بات مانیں، تو بڑا آیا کل کا، تو وہابی لہابی آیا ہے اور جو ہے ہم کو سکھا رہا ہے، ہم ہمارے ائمہ کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا پردادا سے کر لیتے آئے ہیں، ہم وہی کریں گے۔ آج بھی یہ جواب ملے گا۔ تقلید جو ہے ہمیشہ آبا و اجداد کی تقلید گمراہوں کی ہی روش رہی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی گمراہ لوگ یہی بات کا جواب دیتے ہیں۔ تو بڑا آیا قرآن حدیث کو سنانے ہمارے سامنے، اللہ کے رسول ایسے نماز پڑھتے تھے کہتے، ایسا روزہ رکھتے تھے کہتے، ایسا حج کرتے تھے کہتے، ہمارے اماموں کو نہیں معلوم، ہمارے ابا دادا کو نہیں معلوم کیسا نماز پڑھتے تھے، کیسا روزہ رکھتے تھے، تو بڑا بول لیتے آ رہے بھائی چل۔ اس طرح کا جواب آج بھی جو ہے نا لوگ دیتے ہیں، ہاں، اور جھگڑا کرتے ہیں، باضابطہ جھگڑا کرتے ہیں اور روکتے ہیں اس بات کو، اور کہتے ہیں کہ لے کر آ جو تو لے کر آنا چاہتا ہے، یعنی عذاب۔ یاد رہے کہ اس قسم کے گستاخانہ جوابات ہمیشہ سردار قسم کے لوگ ہی دیتے آئے ہیں، جبکہ غریب اور مسکین قسم کے لوگ عموماً انبیاء کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے جوابات جو ہے ڈرانے کے، دھمکانے کے، اور یہ سارے الٹے جوابات جو ہے ہمیشہ سردار قسم کے بڑے لوگ بستی کے چودھریاں ہی دیتے آتے ہیں، اور جو ہے ہمیشہ نچلا طبقہ جو ہے دعوت اللہ کی بات کو، انبیاء کی دعوت کو قبول کرتا رہا ہے۔ یہی بات مفسرین نے بیان کی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ یہ نام جو یہ لے کر کے پکارتے تھے، آج کی قوم بھی لے کر نام پکارتی ہے،
قوم نوح نے معبودان باطلہ کے نام ود، سوا، یغوث اور یعوق وغیرہ رکھ چھوڑے تھے۔ مشرکین عرب نے لات و عزیٰ رکھے ہوئے تھے۔ آج کل کے مشرکانہ عقائد میں ملوث لوگوں نے داتا گنج بخش، غوث العظم، غوث الثقلین وغیرہ جو ہے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی دلیل کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ دیکھیے موازنہ، آج بھی یہ ود، داتا گنج بخش، فلاں، غوث العظم، یہ دستگیر، پیرانے پیر، غوث ثقلین یا غریب نواز، یہ سارے نام ہیں۔ وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے یہ نام رکھے ہوئے تھے، ود، سوا، یغوث، لات، عزیٰ، منات، ہبل، اور آج کے لوگ جو ہے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، گنج بخش ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اللہ حفاظت کرے ایسے مشرکانہ عقائد سے، ایسے ناموں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی شرک سے، ایسی بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم دنیا کو، مسلم قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکالے اور توحید خالص پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ تو آج بھی یہ نام ہے، بحث نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ آج بھی لوگ ان کی عبادتیں کرتے ہیں، ان سے ندا لگاتے ہیں، ان سے حاجت روائی، ان سے مشکل کشائی، وہی کام کرتے ہیں بعین جو قوم عاد، قوم سمود، قوم مکہ، مشرکین قریش اور یہ سارے لوگ جو ہے نام لے کر کے اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے تھے۔ آج بھی لوگ وہ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اے لوگوں، یہ سارے صرف نام ہیں، عبادت کرو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان ناموں کی کچھ نہیں رکھا ہے، یہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم میں جو نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یہ نیک ولی اللہ تھے، تو ایسے ناموں کو لے کر کے ان کے ساتھ شرک مت کرو، ان کا نام لے کر کے اللہ کی ذات میں شرک مت کرو۔ آج بھی جو نام لے کر کے تم اللہ کی ذات میں فلاں مددگار ہے، فلاں مددگار ہے کہتے ہو، تو یہ سارا کا سارا عمل شرک ہے۔ انہوں نے یہ دعوت نہیں دی تھی کہ ہمیں پکارو۔ مجھے بتاؤ، کسی نے کہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ کہا کہ میں مرنے کے بعد مجھے حاجت روائی کے لیے پکارو؟ اٹھاؤ ان کی کتاب، معرکۃ الآراء کتاب ہے، غنیۃ الطالبین ہے، اٹھا کر کے دیکھو کبھی انہوں نے دعوت دی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو میری جو ہے مجھے جو ہے یا غوث العظم کہہ کر کے پکارنا؟ کبھی انہوں نے دعوت دی تھی؟ بولو، دی تھی؟ بغیر تم جو ہے ان کے نام پر جو ہے یہ ساری جو ہے رسم و رواج اور یہ سارے جو ہے شرکی اعمال کرتے آئے ہو، اور وہ بری ہیں، وہ جتنے زیادہ توحید پرست متقی و پرہیزگار تھے، ان کی کتاب نام لے رہا ہوں، غنیۃ الطالبین، میرے پاس بھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے اس میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور بہت سارے جو ہے ایسے فرقے کا نام بھی ذکر کیا ہے جس میں جو ہے نا گمراہ فرقوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ گمراہ فرقے کے عقائد کیا ہوتے ہیں، یہ بھی بتایا۔ اٹھاؤ، کبھی وقت ملا تو وہ کتابیں بھی پڑھو جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لکھے ہیں، جن کو تم پیرانے پیر کہتے ہو، غوث الثقلین کہتے ہو، غوث الورا کہتے ہو، جو بھی نام لے کر کے ان کی کتابیں موجود ہیں، اٹھا کر پڑھنا کبھی، توفیق اللہ تعالیٰ اگرچہ دیا ہے تو۔ انہوں نے کہیں پر یہ دعوت اپنی عبادت کی، اپنے طرف پکارنے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ یہی دعوت تھی ان کی۔ انہوں نے کبھی اپنے جو ہے اپنی طرف دعوت نہیں دی انہوں نے۔ تم جھوٹ کہتے ہو اور ان کا نام لے کر کے پیٹ کا جہنم بھرتے ہو، اور یہ صرف نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی بھی سدھر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے توفیق اگر دے تو توبہ کرو، اور شرک و بدعات سے اور خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور معافی مانگو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے اسے اور اس کی ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ قوم عاد پہ شدید آندھی کا عذاب مسلط ہوا، جو کہ 7 راتیں اور 8 ایام چلتی رہیں۔ ان کے زمین دوز گھروں میں گھس کر انہیں پٹک کر مارتی رہی۔ ان کی حالات ایسی ہو گئی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اللہ کی حکم سے پہلے ہی قوم سے علیحدہ ہو کر اللہ کے عذاب سے بچ رہے۔ انہی کی اولاد سے قوم سمود پیدا ہوئی، جنہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبا مشرق سے چلنے والی ہوا سے میری مدد کی گئی ہے، اور عاد کو دبور مغرب سے چلنے والی ہوا سے ہلاک کیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قوم عاد اولا جو ہے عاد کو 7 راتیں اور 8 دن تک
زمین دوز گھروں میں گھس کر ہوائیں پٹک پٹک کر مارتی رہی. ہوا کا جو ہے عذاب اللہ تبارک. نوح علیہ السلام کو پانی، اس کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کا جو ہے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور یہ قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم کو ہوا کا جو ہے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور بھی بہت سارے عذاب بعد میں آئے ہیں، انشاءاللہ آگے جیسے جیسے موقع ملے گا ہم بیان کریں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے